قاضی شرح رحمتہ تعالی علیہ کی عدالت میں مقدمہ ہوا جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ مقدمہ کیا تھا آئیے سنیے۔ ایک بدو گھوڑا بیچنے کے لیے آیا، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گھوڑا میں خرید لیتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے۔ اس نے کہا کیا شرط ہے؟ آپ نے فرمایا میں گھوڑے پر بیٹھوں گا، اس کو دوڑاؤں گا، اگر یہ مجھے پسند آ گیا تو میں لے لوں گا ورنہ نہیں لوں گا۔ اس نے کہا چلیں جی ٹھیک ہے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ بیٹھے، گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا۔ جیسے ہی تھوڑا سا آگے گئے گھوڑے کا پاؤں پھسلا، گھوڑا گر گیا، گھوڑے کی ٹانگ پہ زخم آ گیا۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑا آ کر اسے واپس کیا اور کہا کہ یہ گھوڑا مجھے پسند نہیں ہے، لہٰذا خریدنا نہیں ہے۔ اب وہ بدو کہنے لگا جناب پہلے تو آپ گھوڑا خریدیں، اگر آپ نے خریدنا نہیں تو جیسے لیا تھا ویسے ہی واپس کریں۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں نے تجھ سے اجازت مانگی تھی، اگر یہ مجھے پسند آیا تو لوں گا، پسند نہ آیا تو نہیں لوں گا۔ میں اس کے اوپر بیٹھا، میں نے اسے دوڑایا، یہ گر گیا تو اب میں کیا کروں، لہٰذا یہ گھوڑا میں نے نہیں خریدنا۔ اب وہ بدو بڑا دور سے آیا ہوا تھا، وہ بڑا پریشان ہو گیا کہ اب کیا کروں، یہ تو وقت کا بادشاہ ہے، اس کے ساتھ میں کوئی ٹکر بھی نہیں لے سکتا، لڑائی بھی نہیں لے سکتا، اب کروں تو کیا کروں۔ وہ بدو پریشان ہو گیا۔ اتنے میں جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے ایک مشورہ دیا۔ مشورہ کیا دیا؟ آپ فرمانے لگے کہ آپ ایسا کریں کہ قاضی شرح رحمتہ تعالی علیہ کی عدالت میں چلے جائیں، انہیں جا کے بات سنائیں، وہ جیسے فیصلہ کریں گے میں ان کا فیصلہ مان لوں گا۔ اب یہ بدو چلا، قاضی شرح رحمتہ تعالی علیہ کی عدالت میں پہنچ گیا، جا کے اس نے بات سنائی۔ قاضی صاحب نے بات سنی تو آرڈر جاری کیا، پیغام پہنچایا جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ آپ جس کام میں مصروف ہیں چھوڑ کر فوراً عدالت پہنچے، آپ پر مقدمہ درج ہوا ہے۔ جلدی اس لیے پہنچنا ہے کہ بندہ دور سے آیا ہے، اس نے واپس بھی جانا ہو۔ یہ ہوتا ہے انصاف۔ وقت کا جو بادشاہ ہے وہ بھی انصاف کے تقاضوں پر عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پیغام ملا تو فوراً دوڑتے ہوئے عدالت میں پہنچ گئے۔ اب یہاں آپ کسی کو انصاف کی بات کریں تو صحیح، پھر دیکھیں کہ آپ کتنے بڑے مجرم بن جاؤ گے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت میں پہنچے تو جناب قاضی صاحب فرمانے لگے فاروق اعظم بات سنائیں۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے دلیل پیش کی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اسے کہا تھا کہ میں گھوڑے پہ بیٹھوں گا، اسے دوڑاؤں گا، اگر پسند آیا تو لوں گا ورنہ نہیں لوں گا۔ وہ بدو کہنے لگا کہ جناب فاروق اعظم بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، فیصلہ ایسے ہی طے پایا تھا کہ جب انہیں گھوڑا پسند آئے گا یہ پھر لیں گے ورنہ انہوں نے گھوڑا نہیں خریدنا۔ حضور بات یہ ہے کہ جب میں نے انہیں گھوڑا دیا تھا اس وقت میرا گھوڑا بالکل ٹھیک تھا، لیکن جب انہوں نے مجھے واپس کیا تو گھوڑے کی ٹانگ پہ زخم تھا۔ میرا مطالبہ اتنا ہے یا یہ گھوڑا خرید لیں، اگر نہیں خریدنا تو جیسے لیا تھا ویسے ہی واپس کریں۔ قاضی شرح رحمتہ تعالی علیہ نے فیصلہ کیا کہ جناب فاروق اعظم غلطی آپ کی ہے، آپ یا تو گھوڑا خرید لیں، اگر آپ نے خریدنا نہیں تو جیسے لیا تھا ویسے واپس کریں۔ اب یہ ہوتا ہے انصاف۔ اب جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ میں وقت کا بادشاہ ہوں، سارا کچھ میرے پاس ہے تو میرے خلاف ہی آپ نے فیصلہ سنا دیا۔ نہیں، فیصلہ سنا تو پھر اس پہ عمل بھی کیا، فوراً بدو سے گھوڑا خرید لیا، اسے پیسے دے دیے۔ جب واپس جانے لگے تو اب قاضی شرح کے جو جملے ہیں، کیا بات ہے، رشک آتا ہے ہمارے اسلاف پر کہ وہ اتنے بہترین فیصلے کیا کرتے تھے، آج ہمارے انصاف رہا ہی نہیں ہے۔ قاضی شرح کی عدالت سے جب جناب فاروق اعظم واپس جانے لگے تو قاضی شرح کیا کہنے لگے؟ فرمانے لگے جناب
फारूक आज़म, गलती आपकी थी, आपकी वजह से ये बंदा परेशान भी हुआ है, लिहाजा इसे खाना भी खिलाएं और ये जहाँ जाना चाहता है या इसे छोड़ के आएं या इसे जाने का किराया दें, क्योंकि आपकी वजह से परेशान हुआ है। फारूक आज़म फरमाने लगे कि मैं इसे खाना भी खिलाता हूँ और ये जहाँ कहेगा बेटे की ड्यूटी लगाऊंगा वो इसे छोड़ कर भी आएगा। तो वो बद्दू कहने लगा, हुजूर, नबी पाक का दीन इतना प्यारा दीन है कि जहाँ वक्त का बादशाह भी इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करता है, हुजूर अब इस दीन इस्लाम को छोड़कर कहीं जाने को मेरा दिल नहीं चाहता। जनाब फारूक आज़म, आप मुझे भी कलमा पढ़ाएं, मैं भी कलमा पढ़ के हुजूर के ग़ुलामों में शामिल होना चाहता हूँ। सुन सुन के सहाबा की बातें, जब लोग मुसलमान होते थे, फिर सरवर आलम की यारो गुफ्तार का आलम क्या होगा। और चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा।